اگلا سوال یہ ہے، کہتے ہیں جی دیوبندی کہہ رہے ہیں کہ یہ عطائی اور ذاتی کی تقسیم جو ہے یہ من گھڑت تقسیم ہے، یہ تم نے بنا لی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا علم غیب ذاتی، علم غیب عطائی، تو کہتے ہیں یہ تقسیم جو ہے یہ بناوٹی تقسیم ہے، من گھڑت تقسیم ہے، یہ تم لوگوں نے خود بنائی ہے۔ اچھا جی، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ جو نبوت ہے، نبوت کسبی ہے یا وہبی ہے؟ دو لفظی جواب چاہیے۔ کسبی ہے تو کیا معنی اس کا، اور اس کے کسب پر دلیل کیا ہے؟ اگر نبوت وہبی ہے تو کیا معنی ہے اس کا؟ جواب دیجیے گا مجھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہبی اور کسبی کی تقسیم کرتے وقت آپ خود مان لیں کہ نبوت کسبی ہو ہی نہیں سکتی، یہ وہبی ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی عطا سے ملتی ہے، تو پھر نبوت عطائی ہوئی یا ذاتی ہوئی؟ عطائی ہوئی نا، تو یہ عطائی کی تقسیم تو پھر آپ بھی کریں گے نا، تو یہ عطائی اور ذاتی کی تقسیم یہ کوئی بناوٹی تقسیم نہیں ہے، یہ تو عقیدے کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نبوت کسبی نہیں جو کمانے سے حاصل ہو جائے، جو محنت مشقت سے مل جائے، نہ، نبوت فقط وہبی ہے جو محض اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرماتا ہے، تو نبوت وہبی ہے۔ تو وہبی معنی کیا ہے؟ یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، تو یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، تو اللہ عطا کرتا ہے نا۔ آپ کو جو عزت ملی ہوئی کس نے دی ہے؟ اللہ نے عطا کی، آپ کی اپنی ہے۔ آپ کو رزق کون دیتا ہے؟ آپ کا اپنا یا اللہ نے عطا کیا ہے؟ آپ کے جسم پر جو کپڑے ہیں یا آپ کو اللہ نے عطا کیے ہیں یا آپ کے اپنے ہیں؟ آپ کہو گے مالک سب کا اللہ ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، لیکن وہ دیتا بھی تو ہے نا، عطا کرتا ہے۔ تو یہ بات غلط ہے کہ عطائی کی تقسیم اور ذاتی کی تقسیم کرنا باطل ہے، مان گھڑت ہے، کوئی مان گھڑت نہیں، یہ تقسیم تو تمہارے اپنے بزرگوں نے کی ہوئی ہے۔ اب بتاؤ، قرآن حکیم میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چند چیزیں عطا فرمائیں، چند چیزیں عطا فرمانے کے بعد فرمایا ھذا عطاؤنا، فرمایا پیارے سلیمان علیہ السلام یہ ہماری عطا ہے، فمنن او امسک بغیر حساب، آپ دیں یا روک لیں، نہ دیں، ہم آپ سے نہیں پوچھتے، بغیر حساب، آپ کی مرضی، دیں آپ کی مرضی، نہ دیں روک لیں، بغیر حساب، آپ سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو ھذا عطاؤنا سے کیا عطائی کا ثبوت نہیں ہو رہا کہ یہ ہماری عطا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو عطا کر دیا، بخش دیا ہے کوثر۔ اب بتاؤ، آپ کی جو اولاد ہے آپ کو کس نے عطا کی؟ آپ نے خود بنائی تھی ہاتھوں سے گڑھ کر مشین میں، یا آپ کو رب نے عطا کی؟ رب نے عطا کی نا، تو آپ بھی تو اپنے معاملات میں عطائی اور ذاتی کی تقسیم کرتے ہو نا، تو عطا کرنے والا اللہ ہے، تو عطائی کی تقسیم باطل نہیں ہے۔ علم غیب کو لے کر بات کی جاتی ہے عطائی کی، تو لیجئے میں ثابت کر دیتا ہوں اس چیز کو۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے میرے پاس، اور اس کی جلد نمبر 18 ہے، یہ دیکھ لیجیے، صفحہ نمبر 189 ہے۔ سوال، زید کا عقیدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا، تو زید کافر ہوا یا نہ؟ جواب، کفر کا حکم اس شخص پر نہ کیا جائے گا، کیونکہ تعویل ممکن ہے کہ مراد اس کی بعض مغیبات کا علم ہو، کما قال اللہ تعالی،
عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ آگے شرح فقہ اکبر کی عبارت لکھی ہوئی ہے، یعنی انبیاء علیہم السلام غیب کو نہیں جانتے مگر اس غیب کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا۔ اب یہ عطا کر دیا، دے دیا، بتا دیا، یہ تو آپ کے فتاویٰ میں لکھا ہوا ہے، مگر اس غیب کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلا دیا۔ لہٰذا ممکن ہے کہ زید یہ کہے کہ میری یہی مراد ہے، یعنی بعض غیب جو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو بتا دیے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 190 پر بھی ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، وہی فقہ اکبر کی عبارت، اعلم ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما علمہم اللہ تعالی احیانا۔ پھر جان تو کہ بلا شبہ انبیاء علیہم السلام نہیں جانتے تھے غیب کی باتوں کو مگر اس کو جو ان کو اللہ تعالیٰ نے کبھی کبھی بتلا دیا۔ تو بتلانے سے انبیاء غیب کی باتیں جانتے ہیں کہ نہیں؟ تو ہم یہی تو کہتے ہیں نا، اللہ نے دیا، اللہ نے عطا کیا ہے، تو عطا کرنے سے غیب جانتے ہیں۔ ایک ذرے کا بھی ذاتی علم غیب ہم نبی کریم علیہ السلام کے لیے نہیں مانتے۔ ایک اور حوالہ علم غیب پر ہی سن لیجئے۔ آپ جو دونوں ہاتھ جوڑ کر ہمیں کافر مشرک کہنے پر تلے ہوئے ہیں، ذرا سن لیجئے۔ یہ فتاویٰ فریدیہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی جلد اول ہے۔ اس میں ایک سوال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک دن تشریف فرما تھے تو حضرت جبریل آئے، وہ حدیث جبریل سوال میں مذکور ہے۔ پھر سورہ لقمان کی آیتیں، پھر دیگر احادیث جن سے نبی کریم علیہ السلام کا علم غیب ہم ثابت کرتے ہیں، وہ لکھ کر سوال کیا ہے کہ مشکات میں ہے کہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کل یہاں فلاں شخص مرے گا۔ یہ صفحہ نمبر، یہ فتاویٰ فریدیہ صفحہ نمبر 84 سے پڑھ رہا ہوں سوال۔ مشکات میں ہے کہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کل یہاں فلاں شخص مرے گا۔ یہاں فلاں تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کل کو کیا ہوگا، یعنی بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ کا علم اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرما دیا تھا۔ اسی طرح مناقب اہل بیت میں تالد فاطمۃ انشاء اللہ غلامن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عن قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک شہزادہ پیدا ہوگا۔ اور عرائس البیان اور تاریخ الخلفاء میں صدیق اکبر کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی بہن کی خبر دینا جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھی وغیرہ، تو کیا ان واقعات سے ان کے لیے علم غیب ثابت نہیں ہوتا؟ پس عرض یہ ہے کہ ان دلائل سے ہم کیا جواب دیں گے؟ وضاحت سے مسئلہ بیان فرمائیں۔ تو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں جب قرآن اور احادیث اور آثار اور عبارات متکلمین اور فقہاء سے یہ امر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کا علم کسی کو نہیں دیا، تو صوفیہ وغیرہ کی کتب میں عبارات یا مدسوس ہوں گی اور یا غلط ہوں گی۔ البتہ جزیات کا وحی یا کشف وغیرہ کے ذرائع سے اطلاع دینا روایات اور واقعات سے ثابت ہے۔ جزیات کا علم غیب کی بات ہو رہی ہے، یعنی جزیات کا علم غیب، بعض علم غیب اللہ نے اپنے پیاروں کو عطا کیا، تو کہتے ہیں البتہ جزیات کا وحی یا کشف وغیرہ کے ذرائع سے اطلاع دینا روایات اور واقعات سے ثابت ہے۔ تو مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کشف کے ذریعے یا وحی کے ذریعے غیب کا علم دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے۔ ایک اور سوال ان سے پوچھا گیا صفحہ نمبر 86 پر، کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں علماء دین کے علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا یا نہیں؟ تو فتاویٰ فریدیہ سے پڑھ رہا ہوں۔ جواب، علم غیب کے دو معنی ہیں، ایک علم ما فوق الاسباب، اور یہ اصطلاحی اور شرعی
معنی ہے۔ دوسرا معنی علم ان چیزوں پر جو کہ حواس اور بداہتاً عقل سے بالاتر ہوں، اور اس کو غیب لغوی کہا جاتا ہے۔ علم غیب معنی اول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ممکن کہ تمام امور ذات و صفات اللہ تعالیٰ کا عطا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور قسم ثانی انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا، قسم ثانی کا علم غیب انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا، لیکن بقدر ضرورت، نہ کہ تمام اور کلی۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے کب کہا جی تم پر کلی مارنا فرض ہے؟ نہ مانو، لیکن اتنا ماننا تو فرض ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو غیب کا علم عطا کیا ہے، تو کہتے ہیں قسم ثانی انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا، قسم ثانی کا علم انبیاء علیہم السلام کو دیا گیا، لیکن بقدر ضرورت، نہ کہ تمام اور کلی۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ بقدر ضرورت مانے علم غیب، مانے تو صحیح نا، اتنا تو مانو نا کہ اللہ نے غیب کا علم اپنے پیاروں کو بخشا ہے۔ ایک اور حوالہ سن لیجیے، فتاوی فریدیہ صفحہ نمبر 80 سے پڑھ رہا ہوں، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، مگر لباساً بشر اور حقیقتاً نور۔ یہ سوال ہو رہا ہے، اس کے لیے ابتدائے کائنات سے لے کر دخول نار اور دخول جنت تک کا علم کلی حاصل ہے، اور وہ مختار کل اور حاضر ناظر ہے۔ اگر یہ عقائد غلط ہیں تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ جواب: جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر اور سید البشر مانے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان تمام اشیاء کا علم مانے جو کہ شان نبی کے مناسب ہوں، وَهُوَ الْإِسْتِغْرَاقُ الْعُرْفِ كَمَا فِي آتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا أُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اور یہاں پر انہوں نے جواب دیا ہے، تو جواب میں پہلے یہ سمجھ لیں، جو شخص حضور کو بشر مانے اور سید البشر مانے، اور تمام چیزوں کا علم جو حضور کی شان کے مناسب ہے ان چیز کا علم مانے، تو کیا وہ استغراق عرفی ہے؟ اس پر 2 مثالیں انہوں نے قرآن سے دیں۔ آگے کہتے ہیں، اور مختار کل کا یہ معنی کرے جو عربی کا معنی ہے کہ تمام مخلوقات میں برگزیدہ اور تمام امور کے مشاہدہ سے یہ مراد ہو، تمام امور کے مشاہدہ یعنی حاضر ناظر سے یہ مراد ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں فنا اور مستغرق ہیں، اور بِإِذْنِهِ تعالیٰ یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور پاور سے بعض مناسب کائنات کی طرف نظر بھی کرتے ہیں۔ اللہ کی دی توفیق سے حضور کائنات کے معاملات کی طرف نظر بھی کرتے ہیں، بعض مناسب کائنات کی طرف بھی نظر کرتے ہیں، تو یہ شخص مشرک نہیں، بشر مانتا ہو، سید البشر مانتا ہو، سوال کے اندر حقیقت محمدی کو نور مانتا ہو، یہ بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ مشرک نہیں، یہ شخص مشرک نہیں۔ علم غیب کے تعلق سے ایک اور بات سن لیجئے فتاوی فریدیہ سے، اب یہ جلد 2 ہے، اس کے اندر لکھتے ہیں جواب دیتے ہوئے، کہتے ہیں اس خاص فرقہ کے واعظین یعنی اہل سنت بریلوی اور مقررین شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور عوام کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں۔ اچھا، اتنی بات تو کافی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ ہمارے آج کل کے جاہل مقررین اور جاہل اور اجہل ثنا خان اور نقیب خطیب، انہوں نے یہی تماشا بنایا ہوا ہے، وہ چیزیں گھڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور کا تعلق نہیں ہوتا، اور وہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہوتا، ان لوگوں کی گھڑنتو باتیں ہوتی ہیں، لہذا ان کو لے کر باقی جو اہل سنت ہے ان کے اوپر ان چیزوں کو فٹ نہ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں اس خاص فرقہ کے واعظین اور مقررین شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اور عوام کو شرک میں مبتلا کرتے ہیں، لیکن اس فرقہ کے علماء اہل سنت غالبی طور سے مؤولین ہوتے ہیں، مثلا یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام بشر ہے، بالکل جی ہم مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جو حضور کو بشر نہ مانے، مطلقاً بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، جیسا کہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے۔
لیکن اس کو بشر نہیں کہتے بلکہ نور ہیں، اور کہتے ہیں کہ علم غیب کلی سے جب مراد استغراق حقیقی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام کے لیے وہ علم کلی ثابت ہے جس میں استغراق کے عرفی موجود ہے، ہمارا بھی یہی نظریہ جناب مفتی صاحب۔ کما فی قولہ تعالی اوتیت من کل شیء سببا، اوتیت من کل شیء وآتیناہ من کل شیء سببا، وفی قولہ علیہ السلام فتجلی لی کل شیء۔ تو اس میں انہوں نے ماننا ہے کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب مانتا ہے تو وہ مشرک نہیں، کیونکہ تعویل ممکن ہے۔ تو امید ہے یہ ذاتی اور عطائی کی تقسیم اور علم غیب ماننا شرک نہیں، یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہمارے چینل پر یہ کسی نے کمنٹس کیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ڈبل کافر ہو۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ آپ کے ڈبل کافر کہنے سے کوئی نہ ڈبل کافر بنتا ہے نہ سنگل کافر بنتا ہے۔ کافر تب بنتا ہے جب بندہ کوئی کفر بکتا ہے، کفریات کو اختیار کرتا ہے، ارتداد کرتا ہے، یا بندہ شرک کرتا ہے۔ الحمدللہ ہم نہ کافر ہیں نہ مشرک ہیں، ہم تو مواحد سچے مسلمان ہیں۔ آپ ہمیں مشرک کہتے ہو، کافر کہتے ہو، ڈبل کافر کہتے ہو، ذرا آپ کے اکابرین ہمیں کیا کہتے ہیں ذرا سن لیجئے۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، صفحہ نمبر 133 ہے۔ سوال: احمد رضا بریلوی کے معتقد سے کسی اہل سنت حنفی کو اپنی لڑکی کا نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے سنی بریلوی کو اپنی لڑکی دینا درست ہے یا نہیں؟ جواب: نکاح تو ہو جائے گا، آخر وہ بھی مسلمان ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، نکاح تو ہو جائے گا، آخر وہ بھی مسلمان ہے۔ تو آپ کے بڑے تو ہمیں مسلمان مانتے ہیں، تو آپ کس بنیاد پہ ہمیں کافر کہتے ہو، اور وہ بھی ڈبل کافر کہتے ہو؟ بتائیے، کیا کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ بتائیے، مشرک کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ نہیں۔ مجھے قسم ہے پروردگار کی، روزانہ میرے پیچھے دیوبندی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ بلا ناغہ، اور تقریباً اکثر 5 نہیں تو 4 نمازوں میں تو میرے پیچھے کوئی نہ کوئی دیوبندی ہوتا ہے۔ وہابی میرے پیچھے ڈیلی نمازیں پڑھتے ہیں، دیوبندی میرے پیچھے ڈیلی نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم کافر ہیں تو ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ تمہارے بڑے بڑے فن خواہ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھ کے جاتے ہیں، جو مجھ سے مناظرہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، وہ بھی بعض اوقات میرے پیچھے نماز پڑھ کے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں، اگر ہم کافر ہیں تو ہمارے پیچھے نماز کیوں؟ اگر ہم کافر ہیں تو دیوبندی لڑکی سنی بریلوی کو دی جا سکتی ہے کیونکہ وہ بھی مسلمان ہے۔ اگر ہم کافر ہیں تو یہ فتویٰ کیوں؟ آپ کی بات کون مانے گا؟ جاؤ لکھوا کیا ہو ہمارے کسی بزرگ کی کسی تحریر پر فتویٰ کہ یہ عقیدہ کفر ہے، پھر اگر ہم اس کی تائید کریں تو پھر بات کیجیے گا۔ پہلے فتویٰ تو لگاؤ نا، تمہارے علماء کے یہ فتوے ہیں، یاد نہیں تمہیں؟ امام اہل سنت کا جب انتقال ہوا، اشرف علی تھانوی صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کو اطلاع ملی تو فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عالم آدمی تھے، فاتحہ پڑھی، اصحال ثواب کیا۔ آپ کے کافر کہنے سے کون کافر بن جائے گا؟ خواہ اپنے دکان لگائیے۔ ہاں، آپ کسی کو بلا وجہ کافر کہو گے تو آپ خود کافر ضرور بنو گے، تو یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے۔ احمد رضا بریلوی کے ماننے والے مسلمان ہیں۔ لیجیے، یہی آپ کا فتاوی فریدیہ، صفحہ نمبر 382 سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ بریلویوں کی مسجد دور ہے، قریب ہے، دیوبندیوں کی دور ہے، کوشش کرتا ہوں نماز پہنچ جاؤں لیکن نہیں پہنچ پاتا، اب میں کیا ان اہل سنت بریلویوں کی مسجد میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فتاوی فریدیہ صفحہ 382 جلد نمبر 2 کہتے ہیں، اکیلے نماز پڑھنے سے فاسق و بدعتی کی اقتداء میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے ہمارے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگر ہم کافر ہیں اور ڈبل کافر ہیں بقول آپ کے، تو نماز کیسے ہوگی ہمارے پیچھے؟ کیا آپ کے ہاں ڈبل کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟
آپ کے مفتی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے نماز درست ہے، تو آپ ہی کون مانے گا کاکا؟ آج کا سلسلہ اسی پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے عرض و معروضات پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔